مولاي قد نمت عيون وتيقظ. صحابہ اس قربانی کے معیار پہ اتنا اترے تھے کہ صحابہ تأثر قبول نہیں کرتے تھے. اب پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھے نا، کیا مزاج چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحابہ میں آئی فنائیت اس درجے کی تھی صحابہ میں کہ وہ قربانی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے نا. کوئی حکم کے آگے کیسی بھی، چاہے وہ عقل کو سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو. 3 بڑی قربانیاں آپ دیکھیں. معاشرت بدل دی، عمر بن عبدالعزیز کی قربانی ہے. انا جہاں پر آتی ہے اور جہاں حب جا آتی ہے، اس کی اعلیٰ درجے کی قربانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عین مارکے کے اندر جب یہ مشہور ہو چکا ہے کفار کے اندر کہ خالد موجود ہو تو شکست نہیں ہوتی، عین مارکے میں حضرت عمر نے معزول کیا ہے. خالد نے کچھ بھی نہیں کیا، کمانڈ لیے عین مارکے کے اندر. اور مارکا بھی شام کا مارکا ہے، دشمن سامنے ہے، حضرت معزول. تشریف لے گئے، فارس کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں جو ہے وہ کھانا ہو رہا تھا اور کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پہ نوالا گر گیا. نوالے کو صاف کیا، اٹھا کے کھا لیا. تو جو پاس والا بیٹھا ہوا تھا رہبر، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. ہمارے بھی کوئی نہیں، یہ چیز جو یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ کیا فرمایا اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. بیعت رضوان کا موقع اور اعلان یہ افواہ یہ اڑ چکی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے اور چچا بھائی نے امان دی ہوئی ہے اور مذاکرات کے لیے نکلے. اور سنت کے مطابق شلوار جو ہے وہ ٹخنوں، اپنا جو ان کا ازار تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. چچا بھائی نے کہا عثمان تم مکہ میں رہے ہو، سرداروں میں ہو، تمہیں اس کا علم ہے کہ یہ بات محسوس کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے یہ اچھا نہیں سمجھاتا. تم جب مدینہ جاؤ تو صحیح کر لینا، لیکن یہاں جو ہے وہ اس کو نیچا کر لو مدینہ جا کے. تو کیا فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہ میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹخنوں سے نیچے ازار دیکھا ہی نہیں. صحابہ متاثر، اس میں رتی یہ مزاج بن چکا تھا. یہ مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. مزاج میں، معاشرت میں، لباس میں، وضاقتہ میں، ہر چیز میں یہ قربانی آئے گی، بار بار آئے گی. اور اس میں نتیجے کی فکر نہیں کرو، اپنی کام محنت کوشش کرتے چلے. دیکھو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ریزلٹ اورینٹڈ کلچر کی پیداوار ہیں. ہر چیز کے ریزلٹ سے ایویلیوٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. نتائج نہ ملے نا تو مزہ نہیں آتا. یہ سوچ لو دین کا مزاج ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں، دین تو پروسیس اورینٹڈ ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے کوشش محنت کا مکلف بنایا ہے. صحیح رخ پہ اخلاص کے ساتھ کوشش محنت کرتے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کوشش کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ ضرور بے ضرور ہدایت نہ فرمائیں. جن پر محنت کوشش کی جائے گی اس کی ہدایت کا تو وعدہ ہی نہیں. مولاي قد نمت عيون وتيقظ. اب اس قربانی کے معیار پہ اتنا اترے تھے کہ صحابہ تأثر قبول نہیں کرتے تھے. اب پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھے نا، کیا مزاج چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحابہ میں آئی فنائیت اس درجے کی تھی صحابہ میں کہ وہ قربانی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے نا. کوئی حکم کے آگے کیسی بھی، چاہے وہ عقل کو سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو. 3 بڑی قربانیاں آپ دیکھیں. معاشرت بدل دی، عمر بن عبدالعزیز کی قربانی ہے. انا جہاں پر آتی ہے
اور جہاں حب جا آتی ہے اس کی اعلیٰ درجے کی قربانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عین مارکے کے اندر جب یہ مشہور ہو چکا ہے کفار کے اندر کہ خالد موجود ہو تو شکست نہیں ہوتی.